نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، بھائیو، عزیزو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، انسان بنایا اور حضور علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، اور ایسے ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں جن کی برکت سے دنیا میں بھی حفاظت ہے، قبر میں بھی حفاظت ہے اور آخرت میں بھی حفاظت ہے۔ اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن فائدے کتنے اچھے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں کتنی زبردست حفاظت کی ضمانت ہے۔ جب ہماری تشکیل ہو رہی تھی امریکہ کینیڈا کے لیے، اور بھی بہت ساری جماعتیں تھیں، جیسے 4 جماعتیں کراچی کی تھی، اور پھر پشاور کی جماعتیں تھیں، لاہور کی تھی، اور دوسرے شہروں کی جماعتیں اکٹھی 1.5 سال کی اور سال کی وہاں جمع ہو کر جو ہے نا وہ پرائیویٹ میں تھی، اور روانگی کی بات، ہدایت کی بات، اور فائل ملتی ہے، جس ملکوں میں تشکیل ہوتی وہاں کی فائل ملتی ہے، وہ پڑھنے میں مصروف ہوتی تھی۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب ان سے خصوصی مذاکرہ کیا کرتے تھے، بہت ساری دعائیں، بہت سارے اعمال وہ بتایا کرتے تھے۔ تو اسے مذاکرے میں ایک دعا انہوں نے بتائی کہ بھائی اس دعا کو جو پڑھ لے گا، اس دعا کو جو پڑھے گا، ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، ایسا ہے جسے اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اور ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ اگر ہوائی جہاز بمباری بھی کر رہے ہوں، ہوائی جہاز اوپر سے بمبارڈمنٹ بھی کر رہے ہوں، تو پھر بھی نیچے لوگ، جن لوگوں نے یہ دعا پڑھی ہوئی ہے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم لوگ جیسے امریکہ کینیڈا کی جماعت کی تفصیلی کارگزاری ہم نے عرض کر دی ہے۔ ایک چھوٹی سی کارگزاری یہ ہے کہ ہم جا رہے تھے تو ہم نے رونگ وے پر گاڑی چلا دی، یعنی پتہ نہیں تھا، تو جہاں سے گاڑیوں کے آنے کا راستہ تھا وہیں ہم نے جو ہے 1 وے ٹریفک میں چلے گئے، تو فوراً پولیس آ گئی۔ پولیس تو وہاں پر کیا ہے کہ بالکل ایسے جیسے فرشتے ملک الموت کی طرح ہے، فوراً جہاں پر غلطی کریں گے فوراً فرشتوں کی طرح حاضر ہو جائیں گے۔ تو پولیس آ گئی اور پولیس نے ہم کو گھیر لیا 2-3 گاڑیوں نے۔ پھر پولیس آفیسر جو ہے وہاں سے خود اتر کے آتے ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے رہو، ڈرائیور سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا لائسنس دکھاؤ اور شیشہ نیچے کرو۔ اگر ہمارے ملک کے کوئی پولیس والے ہوں گے تو اوے تھلے گل سن کی کیتا ہے تو، ڈرائیونگ کرنی آتی بھی کہ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ جو ہے وہ بول دیں گے۔ لیکن وہاں کے جو پولیس آفیسرز ہیں بڑے مہذب، بات کرنے کا بڑا ڈھنگ اور سلیقہ۔ وہ قریب آئے اور قریب آ کر جو ہے نا وہ ڈرائیور کے ڈور کے پاس آئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ آپ اوپن دا ونڈو، اوپن دا ونڈو اونلی۔ تو اندر سے آواز ہم لوگ جب آئی تو ہم سوچنے لگے کیا اترنے کے لیے بول رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھی نے کہا نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کھڑکی کھولو، شیشہ کھولو۔ ڈرائیور تھے ڈاکٹر محمود سعید، جنا ہاسپٹل کے دبئی ڈاکٹر۔ تو فوراً ہم نے وہ دعا پڑھنا شروع کی جو حاجی عبدالوہاب صاحب نے بتائی تھی، فوراً پڑھی۔ تو جب وہ دعا پڑھی تو اس پولیس آفیسر نے کہا کیا بات ہے، آپ رانگ وے میں آ گئے، جانے کا راستہ وہاں سے ہے، یہ آنے کا راستہ ہے، آپ اس طرف گاڑی لے کر آ گئے۔ تو چونکہ عمل ہم کر چکے تھے تو فوراً ہمارا دل مطمئن ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے بات چیت شروع کی، اور بات کرتے کرتے وہ کہا کہ ہم تو بھائی ٹورسٹ ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں چلا کہ ہم کیسے کہاں جائیں، تو غلطی سے آگے، ورنہ ہم تو خیال کرتے ہیں، اور ہم یہاں آئے ہیں آپ کا ملک دیکھنے کے لیے۔ آپ کا ملک بہت خوبصورت ہے اور بہت گرینری ہے، بہت اچھے گھومنے کی جگہ ہیں، کچھ ایسی باتیں کی۔ تو پولیس آفیسر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اچھا ویری گڈ، ٹھیک ہے آپ یہاں سے چلے جاؤ، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ گاڑی موڑ لو اور آگے سے جو ایگزٹ آئے گی وہاں سے اپنے راستے میں جہاں جانا ہے آپ نے میپ کے حساب سے وہاں چلے جائیں۔ تو یعنی دعا پڑھتے ہی اللہ پاک نے اس کا دماغ تبدیل کر دیا، مائنڈ چینج کر دیا، اور بہت سارے کوئسچن جو کرنا چاہتا تھا وہ بھول ہی گیا کہ اور بھی کچھ سوال مجھے کرنے ہیں۔ تو دعا کے اثرات، تو ہمارے محلے کے ایک ساتھی، عمر تھی ان کی 55-60 سال، ان کو میں نے ہی وہ دعا سکھائی کیونکہ سفر میں ہمیں بتائی ہوئی تھی۔
تو ان کو دعا سکھائی، اپنے محلے میں مذاکرہ کیا کرتے ہی تھے، کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ ساتھی کو دعائیں سکھاتے ہیں، تو اکثر وہ دعا پڑھ کے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ اپنے علاقے کے ایک ٹریفک چوکی سے گزرے ہیں، تو ٹریفک پولیس والے نے ان کو روک لیا اور روک کر پوچھنے لگے بھائی لائسنس دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اب یہ بزرگ جو ہے ہنسی جائیں۔ وہ پولیس والے کہنے لگا بھائی میں نے آپ سے کہا ہے کہ لائسنس دکھاؤ، کیا بات ہے تو آپ ہنس رہے ہیں؟ کہ بھائی میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ آپ بتاؤ یہاں ڈیوٹی آپ کی کتنے دن سے؟ کہہ رہے 2 مہینے سے میں یہیں کھڑا رہتا ہوں، کہ 2 مہینے سے آپ کی اس چوکی پر ڈیوٹی اور روز میں آپ کے سامنے سے گزرتا ہوں، کبھی آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ لائسنس دکھاؤ، کاغذ دکھاؤ، آج آپ نے پوچھ لیا۔ تو پولیس آفیسر کہنے لگے ہنس کیوں رہے ہو؟ ٹریفک پولیس والے ہنسے کیوں ہو؟ اور بزرگ نے کہا میں اس لیے ہنسا ہوں کہ آج میں وہ دعا پڑھنا بھول گیا جو میں روز پڑھا کرتا تھا، وہ دعا پڑھنا میں بھول گیا جو روز پڑھا کرتا تھا، آج اسی لیے آپ نے مجھے روک لیا۔ اللہ اکبر۔ تو ٹریفک پولیس والوں کہنے لگے وہ دعا کتنی قیمتی دعا ہے کہ آج میں وہ بھولا ہوں اور آپ نے مجھے روک لیا، حالانکہ روز میں تو یہیں سے گزرتا ہوں، روز یہیں سے گزرتا ہوں، آپ نے کبھی بھی مجھے نہیں روکا۔ تو پولیس والے نے کہا، ٹریفک پولیس والے نے کہ جاؤ بابا جی جاؤ، آپ نکل جاؤ، کوئی بات نہیں، جاؤ۔ یعنی باتیں کرتے کرتے ہی اس بزرگ نے وہ دعا پڑھ لی 3 دفعہ، وہ دعا پڑھ لی اور ٹریفک پولیس والے نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ تو وہ شام کو آ کے وہ کارگزاری ہمیں محلے میں سنا رہے تھے کہ امیر صاحب آج تو ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، آج دعا پڑھنا بھول گیا، اس نے مجھے روکا اور میں نے ایسا کیا، اسی موقع میں نے دعا پڑھی۔ تو میرے دوستو بھائی، دعا کیا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ دعا ہے 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام اہتمام کر لے، اور کہیں پر ایسا معاملہ آئے تو فوراً 3 دفعہ پھر بھی پڑھ لے۔ اگر صبح پڑھی پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اچھا ہے اگر کہ اسی موقع میں بھی پڑھ لے، تو اللہ پاک جو ہے بہت ساری چیزوں میں ایسی مدد فرمائیں گے کہ انسان خود حیران ہوگا کہ مجھے تو توقع تھی کہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، کیا کیا سوال جواب ہوگا، کیا کہنا پڑے گا، لیکن اتنی آسانی سے میں چھوٹ گیا۔ تو میرے دوستو بھائی بزرگوں، وہ دعا کیا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ 3 دفعہ اس کو پڑھ لینے سے اللہ ہر قسم کی حفاظت فرماتے ہیں۔ خود بھی پڑھیں، اوروں کو بھی یہ دعا سکھائیں، اور یہ دعا بھی میں آپ کے ساتھ اسکرین پر چلے گی، اس کی اسکرین شاٹ کر لیں، اس کو یاد بھی کر لیں، بہت قیمتی دعا ہے۔ السلام علیکم۔